السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرج کاؤنسلنگ سلسلے میں جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار معلومات ہدایت جاری کی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن میں۔ میاں بیوی کے لیے وہی اس معاشرے کے مین یونٹ ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، اکائی ہوتی ہے، ان کے ذریعے اگلی نسل چلتی ہے اور اللہ کی اسکیم میں اپنا حصہ ڈالتی چلی جاتی ہے۔ نکاح کے خطبے میں قرآن 3 جگہ سے پڑھا جاتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ نساء آیت نمبر 1، سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ تینوں میں قدر مشترک یہ ہے، ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے تمہارا محاسبہ زندگی میں کیا ہوا ہے۔ تم سب کے سامنے ہوتے ہو تو اللہ تمہارا محاسبہ کی ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اکیلے میں ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جس کے سامنے تمہیں قیامت میں پیش ہونا ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جو قائم بالقسط ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے رکھ دے گا، اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا بدلہ برا ہی ملے گا۔ جب یہ سارا یقین آپ کے پاس علمی طور پر آ جاتا ہے، دلیلوں سے آ جاتا ہے قرآن کی، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزرے، غلطی ہو جائے تو فوراً نادم ہوا جائے، معافی مانگی جائے۔ تمہارے بچوں کو سبق یہ دیا جا رہا ہے، پورے معاشرے کو سبق دیا جا رہا ہے، یہ میاں بیوی اچھے میاں بیوی جب ہی بن سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ایک دوسرے سے مخلص ہوں، اس سے پہلے ہی ایک دوسرے کے لیے کوئی عہد کریں، اس سے پہلے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد نبھائیں اور آگے بڑھیں۔ یہ اللہ سے اپنا عہد استوار کر لیں، یہ اللہ کو پہچان لیں اپنے۔ اچھا میاں اچھی بیوی وہی ہو سکتے ہیں جو پہلے اللہ کے ساتھ اچھے ہوں، اپنے عہد پر قائم رہنے والے ہوں۔ ہر معاشرے کا ہر فرد جب ہی صحیح معنوں میں مخلص ہو سکتا ہے جب وہ اپنے بنانے والے کے ساتھ مخلص ہو۔ پہلے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ رشتہ باندھنے جا رہے ہو، یہ رشتہ لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، یہ رشتہ خلوت کا رشتہ بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں تمہیں یہ ادراک رکھنا ہے کہ تمہیں اللہ کی ہدایت پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ معاشرہ تو اس رشتے میں وہاں پر بیچ میں آ سکتا ہے، بھلے وہ قانون کے ذریعہ ہے یا بڑوں کے ذریعہ ہے، جہاں پر خدا نخواستہ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ رکھا کرو گے، جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ معاشرہ، یہ قانون اس بات پہ تو میاں بیوی کو گرفت میں لے سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وہ نقصان نہ پہنچائیں جو لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے یہ ایک دوسرے سے تذلیل کریں، ایک دوسرے کی یہ رویے خراب کریں، یہ تضحیق کریں ایک دوسرے کی، ان ہدایت کی خلاف ورزی کریں جو اللہ نے دی ہے، جبکہ کوئی ان کو نہ دیکھ رہا ہو، تو پھر ان کو کون روک سکتا ہے؟ پھر کون سا معاشرہ اس کی دادرسی کر سکتا ہے؟ پھر کون سا قانون اس کو گرفت میں لے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر اللہ کا تقویٰ ہے تو پھر یہ رشتہ ویسا ہی چلے گا، ان بنیادوں پہ چلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس رشتے کے ذریعے۔ یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے یہ آیتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں کہ پہلے اللہ سے اپنا رشتہ ٹھیک کر لو، تمہارا پھر جو رشتہ ہے یہ پھر ایک بہت ہی مبارک رشتہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ ایک خاص بات ان آیتوں میں ایک اور کی گئی ہے کہ صحیح بات کرنے کی تلقین، میاں بیوی ایک دوسرے سے، معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے سے، ہم میں سے ہر کوئی صحیح بات کرنا سیکھے۔ صرف سچ نہیں، ہر سچ صحیح نہیں ہوتا، صحیح بات سچ بھی ہوتی ہے، وہ موقع محل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہوتی ہے، اس کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، تب وہ صحیح بات بنتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔